محمد النبی الأمی وآلہ بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کے رمضان کا وہ مقدس مہینہ جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ تمامی حضرات سے ایک وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ قرآن کریم کی فضیلت پر تھوڑی دیر بیانات ہوگی، لیکن یہ جمعہ چند مسائل کے حامل ہیں، وہ مسائل بھی انشاءاللہ سماعت کریں گے اور قرآن کریم کی فضیلت پر بھی، ان کے فضائل پر بھی تبصرہ ہوگا۔ یہ رمضان کا یہ آخری آسرا ہے، پورا رمضان نکل گیا، وہ ہاتھ ہی نکل گیا، پوچھ باقی۔ یہ رمضان ہمارے اوپر بہت ساری فیوز و برکات ساتھ میں لے کر آتی ہے، تو کچھ ذمہ داریاں بھی ساتھ لے کر آتی ہیں۔ ان میں سے جسے ہم اور آپ زکوٰۃ کہتے ہیں، یہ زکوٰۃ رمضان میں نکالنا کوئی ضروری نہیں، پورے سال میں کبھی بھی نکال سکتے ہیں، زیادہ ثواب ملے اس لیے زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ایک چیز رمضان میں اور کی جاتی ہے، وہ ہے فطرہ۔ فطرہ اور مہینے میں نہیں ہے، نہ شوال میں، نہ ذوالقعدہ میں، نہ ذی الحج میں، نہ محرم میں، نہ سفر میں، نہ ربیع الاول میں، نہ ربیع الاخر میں، نہ جمادی الاولیٰ، نہ ربیع الاخر، نہ رجب، نہ شعبان، فقط فطرہ رمضان میں ہی۔ اور یہ ہر آدمی پر واجب ہے، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کیسا بھی ہو۔ اگر وہ خود مختار ہے تو خود کا خود ادا کرے، اگر وہ کسی کے تابع ہے، کسی کی عیادت میں ہے، عیادت میں ہے، مثلا بچہ اپنے والد کے، باپ کے کفالت میں ہے، باپ کی پرورش میں ہے، تو وہ اس بچے کی کفالت کرنے والا جو اس بچے کی کفالت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، چاہے وہ باپ ہو، ماں ہو، دادا ہو، یا دادی ہو، یا نانا ہو، یا نانی ہو، وہ ادا کرے۔ یہ رمضان میں ہی فطرہ ادا کرنا۔ اس میں صحیح مسئلہ ایک اور ہے جس کو ہم توجہ نہیں دیتے۔ مثلا کوئی غریب ہے، کوئی دین کماتا ہے، دین کھاتا ہے، کوئی ایسا ہے کہ مہینہ کماتا ہے تو 4 مہینہ کھا لیتا ہے یا 2 مہینہ کھا لیتا ہے، کوئی ایسا ہے کہ جس کے دولت کا انبار ہے، حساب کتاب نہیں ہے، کوئی لاکھ پتی ہے، کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی کھرب پتی ہے۔ تو کیا سب کا فطرہ ایک جیسا ہے؟ جو ہم لوگ 2 کلو 45 گرام یا 50 گرام گیہوں نکالتے ہیں، کیا سب کے لیے یہی فطرہ ہے؟ لیکن آج تک لوگ ایسا ہی کرتے آئے ہیں کہ یا تو زیادہ سے زیادہ گیہوں لا کر دے دو یا گیہوں کا پیسہ دے دو۔ غریب بھی یہی دیتا ہے، امیر بھی یہی دیتا ہے، دولت مند بھی یہی دیتا ہے، دھنوان بھی یہی دیتا ہے، جبکہ یہ عقلی دماغی تقاضا بھی نہیں ہے کہ سب کا فطرہ کیسا ہو۔ جو غریب تر انسان جب دے رہا ہے 2 کلو 50 گرام گیہوں، تو کروڑپتی بھی وہی 2 کلو 50 گرام گیہوں دے، جبکہ گیہوں میں زیادہ کوالٹی نہیں ہے، صرف فقط 3 کوالٹی ہے، یا تو 25 روپے یا 30 روپے یا 35 روپے، اس سے زیادہ مہنگا تو گیہوں ہے ہی۔ تو اس کا تضاد مسئلہ کیا ہے؟ دولت مند کے لیے کیا ہے؟ تو صراحتاً مسئلہ یہ ہے کہ جو جیسے معیار کا دولت رکھتا ہے اس حساب سے اس کے اوپر فطرہ واجب ہے۔ مثلا گندم والا یہ عرف عام کا ہے،
اس میں تمام غریب جو سب سے نیچے طبقے کا ہے یا درمیانی کا ہے، 3 کما والا ہے یا 1000 والا ہے، وہ ان کے لیے ہے۔ جو لاکھوں میں کروڑوں میں ہے ان کے لیے یہ ہے کہ اب وہ اوپر جائے۔ اگر پیسہ لاکھ پتی ہے تو کم سے کم کسمس تک پہنچے، اس سے اور آگے ہے کروڑ پتی ہے یا کروڑ پتی ہے تو بادام کو جائے، پستے کو جائے، اور اس سے زیادہ ہے تو حساب کتاب اس کے پاس میں دولت ہے، انبار ہے۔ تو پھر دنیا میں جو چیز زیادہ مہنگی ہے کھانے کی، وہ چیز کا فطرہ ادا کریں۔ یہ ہے فطرے کا۔ لیکن ہمارے اور آپ کے درمیان بیماری کیا ہے کہ فطرہ چاہے بازار میں کوئی سا بھی بھاؤ ہو گیہوں کا، دیتے گیہوں ہی ہے، لیکن ان میں سے بھی ایک رستہ نکالتے ہیں کہ ہم اگر پیسہ نہ دیں گے گیہوں دے دیں تو مسئلہ کس سے پوچھے گا؟ وہ تو یہی کہے گا کہ گیہوں دینے سے آپ کا عطا ہو جائے گا۔ اب وہ کرے گا کیا جناب؟ راشن کارڈ لیا، ڈپو سے گیہوں اٹھایا اور گیہوں لا کے دے دیا۔ تو آپ ڈپو والا گیہوں سے فطرہ ادا کریں گے تو فطرہ ادا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس لیے مسئلے کو مسئلے کے حساب سے سمجھنا ہے اور اس کو اپنے اوپر واجبات سمجھ کر ادا کرنا ہے، آسان ترین کر کے نہیں کہ صرف ناخن کٹا کے شہید میں نام لکھا ہے، ایسا نہیں۔ گردن میں کٹا دو تم چمڑی تو کٹاؤ تھوڑی۔ فطرہ ہمارے اوپر اللہ اور اس کے رسول نے اس لیے واجب کیے تاکہ امت محمدیہ کے اندر ایک ذوق ہو، ایک شوق ہو، جو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنے آپس میں ایک دوسرے کا بھائی ہو۔ المؤمن للمؤمن اخوان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر اللہ نے یہ واجب کیا کہ ایک پڑوسی دوسرے 40 پڑوسی کا حق رکھ کے، اس کا حساب کتاب رکھ کے، اس کا دیکھ بھال رکھ کے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے، اس کا اعتماد کرنا، اس کا دھیان رکھنا، اس کا خیال رکھنا مسلمان ہونے کے ناطے اس کے اوپر واجب ہے۔ اب اگر کوئی انسان اپنی کثیر الاولاد ہونے کی وجہ سے، گھر کے زیادہ اخراجات ہونے کی وجہ سے اپنے پڑوسی کی کبھی مدد نہیں کر سکا، جبکہ وہ پڑوسی اس سے زیادہ غریب تھا، اس سے زیادہ مسکین تھا، اس سے زیادہ ضرورت مند تھا، اس کی کبھی حال کوشش نہ ہو سکی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین پر فطرہ کو واجب اس لیے قرار دیا کہ اے مسلمانوں تم اس کو اپنے اوپر گرا مت سمجھنا، پریشانی کا بوجھ مت سمجھنا۔ تم اگر اپنا فطرہ ادا کرو گے جو کہ ایک مسلمان بھائی کی، وہ اللہ تمہارا دولت نہیں اٹھا لیتا ہے اوپر، تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، وہ تمہارا بھائی ہے، تمہارا پڑوسی ہے، مسلمان ہے، کلمہ کو بھائی ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، قرآن کا پڑھنے والا ہے، نماز کا پڑھنے والا ہے، شریعت کا ماننے والا ہے، اللہ رسول کو ماننے والا ہے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والا ہے۔ اے مسلمان، فقط تم رب کی رضا جوئی کے لیے، اپنے ہی بھائی کے لیے، اپنے ہی پڑوسی کے لیے، اپنے ہی رشتہ دار کے لیے کچھ اپنی رقم میں سے فقط 60 روپے پورے سال میں اس کو دے دو، رب تبارک و تعالیٰ تم پر بہت فضل کرے گا۔ اگر تم کسی کے گھر میں خوشیاں لے کے آؤ گے، اللہ تمہارے گھر میں خوشیاں لے کر آئے گا۔ یہ ہے رب سے تجارت۔ نہ تو ہم اللہ کو دے رہے ہیں، نہیں تو اللہ ہمارے دولت کو کم کر رہا ہے۔ 365 دن میں فقط 60 روپے ہم سے مانگ رہا ہے، ہمارے ہی بھائی کے لیے، ہمارے ہی کلمہ کو مسلمان کے لیے۔ وہ کس لیے؟ کہ تمہارے بچے نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ کو جائیں گے، تمہارے بچے عید کے دن خوشی کے طور پر اچھے اچھے پکوان کھائیں گے، تمہارے بچے عید کے نام پر خوشیاں منائیں گے، تمہارے بچے عید کے نام پر چھیڑانا کریں گے، تمہارے بچے عید کے نام پر جشن کریں گے، تمہارے بچے عید کے نام پر خوب اچھی طرح سے ملبس ہوں گے، طرح طرح کی خوشبویات استعمال
کریں گے تو کہیں غریب کے دل نہ ٹوٹ جائے کہ ہم کس خاندان میں پیدا ہو گئے، ہم کس مذہب میں آ گئے، ہم کس دین و دھرم کو ماننے لگے کہ ہمارے لیے تو کوئی حامی و مددگار نہیں، ہمارا کوئی پرسشان حال نہیں، ہم غریب ہیں اس لیے کہ ہمارے ساتھ رب بھی نہیں ہے، اس کے احسانات بھی نہیں ہے، اس کے فضل بھی نہیں ہے، اس کے کرامات بھی نہیں ہے، اس کے جلوات بھی نہیں ہے، اس کے احسانات بھی نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بد دعا نہ دے دے، کسی غریب کے دل سے آہ نہ نکل جائے، اس لیے کہ اگر کسی کے دل سے آہ نکل جاتی ہے تو بڑے پتھر کو بھی پھاڑ دیتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، کیا ہی خوب کہا ہے کہ اگر دل سے کوئی بات نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے، دل سے کوئی بات نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے، پر نہیں پرواز طاقت رکھتی ہے۔ اگر کوئی دل سے آہ نکل جائے، کسی کو کچھ نہ کہے، اگر بس اتنا ہی کہے اوہ اس نے میرے ساتھ میں یہ کیا کر دیا، بس اس کا اتنا کہنا تھا۔ رب کی مشیت فرماتا ہے مظلوم میں اور رب کے درمیان میں کوئی پردہ حامل نہیں ہوتا، جیسے ہی مظلوم